السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کے سامنے 10 بنیادی اصول ایسے رکھوں گی کہ جن کو سیکھ کر آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بچوں کے لیے جو عملی نمونہ ہوتے ہیں وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ بچہ اتنا کچھ کتابوں سے نہیں سیکھتا، اتنا کچھ اپنے ٹیچر سے نہیں سیکھتا جتنا کہ وہ اپنے والد اور والدہ سے سیکھتے ہیں۔ تو 1-2 سال کی عمر سے لے کر 8 سال تک تقریباً بچہ جو بھی سیکھتا ہے وہ اپنے پیرنٹ سے سیکھتا ہے۔ بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے والد گھر میں داخل ہوتے ہی سلام سے ابتدا کرتے ہیں، ہنستے مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، چہرے پہ تہور نہیں چڑھے ہوتے، تو بچے کے اندر بھی یہی عادت آ جاتی ہے۔ جب بھی وہ کہیں جائے گا سلام کرے گا، چھوٹے بڑے جو بھی اس سے ملیں گے وہ سلام کرے گا، یا اپنے گھر میں داخل ہوگا تو وہ سلام کر کے داخل ہوگا۔ اور اسی طرح بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے والد صاحب یا اس کی والدہ اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، تو یہ بچوں کے اندر بھی یہی عادت آ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ اس کا جو پھل ہے وہ دنیا میں ہی ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب بچہ دیکھتا ہے کہ میرے والد صاحب اپنے والد کی خدمت کر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں دبا رہے ہیں اور ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہے ہیں، تو بچے کے اندر یہ عادت آ جاتی ہے۔ وقتی بھی اور جب بڑھاپے کی عمر کو والدین پہنچتے ہیں تب بھی وہ بچہ اپنے والدین کا اتنا ہی خدمت گزار ہوتا ہے کہ جتنا کہ اس کے والد صاحب، اس کی والدہ پہلے اپنے بزرگوں کے خدمت گزار تھے، کیونکہ یہ ایک کمیٹی ہے جو ہم اپنی عمر میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کا اجر ہمیں، اس کا جو صلہ ہے وہ ہمیں بعد میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح نمبر 3، بچہ جب دیکھتا ہے کہ اس کے والدین نماز کے پابند ہیں، والدہ اذان ہوتے ہی وضو بنا کے جائے نماز بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہے، تو وہ بچہ بھی، حالانکہ اب اس کو نماز نہیں آ رہی ہوتی، لیکن وہ جائے نماز بچھا کے والدہ کے ساتھ اوپر نیچے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح والدہ رکوع سجود کرتی ہیں تو بچہ اسی طرح اوپر نیچے ہوتا ہے اور اپنی طرف سے پوری نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح والد صاحب اگر اذان ہوتے ہی ٹی وی بند کر کے وضو بنا کے مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں تو اس کا بچے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ پھر کسی ٹیچر سے نہیں کہنے کی ضرورت پڑتی کہ آپ ہمارے بچوں کو جو ہے نماز کی تربیت دیں، نماز کی ترغیب دیں، کیونکہ بچہ اپنے والدین کو ہی دیکھ کر ان سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ میاں بیوی یعنی میرے والدین کا آپس میں تعاون ہے، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتفاق ہے اور ہر کام مشورے سے ہوتا ہے، تو بچوں کا اس چیز کا بچوں کا پر بہت اثر پڑتا ہے۔ اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ اس کی والدہ جو ہیں وہ پردے کی پابند ہیں، نماز کی پابند ہیں، بچی جب دیکھتی ہے تو وہ بچی بھی کل کو ایسی اچھی تربیت یافتہ ماں بنے گی انشاءاللہ۔ اور جب بچے دیکھتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک ہو رہا ہے، ان کے والدین ان کا خیال رکھتے ہیں، اور والدہ جو ہیں اڑوس پڑوس میں ہر ایک کا خیال رکھتی ہیں، جیسے ہی کھانا بنتا ہے تو وہ پڑوس میں بھی تھوڑا سا سالن ڈال کے دیتی ہیں، تو ایسے ہی بچے ہاتھ کے کھلے اور کشادہ اور سخی ہوتے ہیں۔ اور جب بچہ دیکھتا ہے کہ ہمارا والد صاحب جو ہیں وہ سچائی کے اور وعدے کی پابندی کرنے والے ہیں، والد صاحب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے لیے فلاں چیز لاؤں گا، آپ نے اگر یہ کام کیا تو، جب دیکھتے ہیں کہ والد صاحب بچوں سے یا کسی سے بھی وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، تو بچے کے اندر بھی یہ عادت خود بخود آ جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب بچی دیکھتی ہے کہ ماں جو ہے وہ صفائی کی عادی ہے، اس کی طبیعت میں نظافت ہے، تو بچی کے اندر بھی یہی چیز آتی ہے۔ تھوڑی سی جب بچی بڑی ہوتی ہے وہ گھر کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتی ہے، تو عملی نمونہ اصل جو ہیں وہ والدین ہی ہوتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو یہ کہ بچوں کو سکھانے کے کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو بہت بہترین ہوتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے بچوں کو سونے کی، جاگنے کی دعائیں یاد کروائیں، یا ان کو کچھ دینی تعلیم دیں، یا دنیاوی اعتبار سے ہم چاہیں
کہ ان کو یاد کروائیں تو وہ وقت ہوتا ہے بچوں کے سیکھنے کا، کیونکہ آپ کی ساری جو توجہ ہوتی ہے وہ بچوں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ سونے سے پہلے کچھ دیر بچوں کے پاس ضرور لیٹیں کہ اس میں آپ بچوں کو جو بھی سکھا سکتے ہیں تو ضرور سکھائیں، کیونکہ بچہ اس وقت سیکھنے کے موڈ میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب بھی آپ کہیں سفر پہ جا رہے ہوں، بچے آپ کے ساتھ ہوں، تو بچے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تب بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ سفر میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ان کو دعائیں سکھائیں سفر کی، اور اچھی اچھی باتیں سکھائیں، اچھی سبق آموز کہانی سنائیں، تو تب بھی بچے آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ کیونکہ بچوں کی جو ایج ہوتی ہے سیکھنے کی، وہ تقریباً 1-2 سال سے لے کر 8 سال تک وہ اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہوتا ہے پھر وہ اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے اپنے ہاتھ میں وقت ہے ہم اس کو قیمتی بنائیں، اور باقی بھی بچوں کی دوستی ایسے بچوں سے کریں جو ان کے مزاج کے مطابق ہو۔ 15 سال سے 20 سال کی عمر بھی بچوں کی سیکھنے کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہے، اسی میں بچوں کے نظریات بنتے اور بگڑتے ہیں۔